علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت ہوں گے۔ تو کافی ٹائم سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، جو ہے کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، جو ہے ایجوکیشن کے کچھ معاملات تھے، اور اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں سے کہہ چکا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور ٹرافی ہنٹنگ کے حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں، اور میری طرح آپ لوگ سب بھی یہ ٹرینڈ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی سوشل میڈیا پر یا کوئی شخص اپنے پروفائل سے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ٹرافی ہنٹنگ کا یا ایک انیمل کو جو ہے ہنٹ کرنے کے بعد اگر وہ کوئی فوٹو یا ویڈیو جو ہے اپلوڈ کریں، تو لوگ جو ہیں غلط کومنٹس کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ٹرافی ہنٹنگ کیا چیز ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا ادھر ادھر کے کومنٹس کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ برعکس اس کے ٹرافی ہنٹنگ جو چیز ہے، اس کا بہت سارا جو ہے نا فائدہ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خصوصاً میں بات کروں گلگت بلتستان کے لیے۔ گلگت بلتستان میں اس کی جو ہے نا بہت اس چیز کی جو ہے نا وہ ٹرافی ہنٹنگ کا وہ ہے فائدہ ہے، اور نہ صرف اس سے گلگت بلتستان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ پورے پاکستان کو جو ہے نا اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو ٹرافی ہنٹنگ کیا چیز ہے؟ اگر میں بات کروں ٹرافی ہنٹنگ ہے کیا چیز؟ ٹرافی ہنٹنگ جو ہے وہ ایک کنزرویشن وائلڈ لائف اینیمل جو ہوتی ہے ان کی کنزرویشن ایک اسٹریٹجی ہے ان کو کنزرویشن کرنے کی، اور یہ وائلڈ لائف آفیشل جو تھے، وہ وائلڈ لائف ایکسپرٹس جو تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اینیمل نے نیچرل ڈیتھ تو مرنا ہی ہے، کیوں نہ جو ہے نا ایک ایسا ٹیکنیک جو ہے نا وہ اس کو ہم انوینٹ کریں، اس کو ہم جو ہے نا سٹارٹ کریں، جس سے جانور بھی مرے اور جانور کے مرنے کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ فائدہ ملے۔ تو ٹرافی ہنٹنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈلٹ اینیمل ہوتی ہے اس کی وہ ہنٹنگ کی جاتی ہے۔ ہنٹنگ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جو ہے نا سیزن ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر میں بات کروں تو نومبر کے مہینے سے یہ ہنٹنگ کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ نومبر سے لے کے جو ہے نا اپریل کے اینڈ تک یہ ہنٹنگ وہ ہوتی ہے، اور جو ہے ہنٹنگ آئیبیکس کی جو ہے نا ہنٹنگ کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بات کروں تو مارخور کی ہنٹنگ کی جاتی ہے، بلو شیپ کی ہنٹنگ کی جاتی ہے، اور مارکو پولو شیپ کی جو ہے نا وہ ہنٹنگ کی جاتی ہے۔ تو ہنٹنگ جو ہے اور ہر سال ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا اندھا دھن جتنا جو ہے نا مرضی اپنے مرضی سے جو ہے نا وہ جانوروں کو شکار کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنایا ہے کہ ہر سال جو ہے نا اس تعداد میں فار ایگزامپل 50 کی تعداد میں یا 60 کی تعداد میں جو ایڈلٹ اینیملز ہیں ان کی ہنٹنگ کی جائے، اور ہنٹنگ کرنے سے پہلے ایک جو ہے نا سروے کی جاتی ہے کہ کتنے تعداد میں جو ہے نا وہ ایڈلٹ اینیملز ہیں۔ وائلڈ لائف کے جو آفیشلز ہیں وہ جا کر فیلڈ میں اوپر جو ہے نا ہائی الٹیٹیوڈ پر وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ سروے کرتے ہیں، سروے کرنے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ جو ہے جمع کراتے ہیں اپنے آفیشلز کو۔ اس کے بعد جو ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی تیار کرتی ہے کہ اس سال جو ہے نا اتنے اینیملز ہنٹ ہوں گے۔ ایک وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہوتا ہے جس میں مختلف آفیشل جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، اور وہ جو ہے کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس سال اتنے جانور ہنٹ ہوں گے، اور جب وہ ڈیسیجن ہوتا ہے تو ہنٹنگ سیزن کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے جو ہے بیڈنگ کی جاتی ہے، وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ارینج کرتی ہے۔ اس بیڈنگ میں جانا ہوتا ہے، جانے کے بعد جو ہے بیڈ لگانا ہوتا ہے۔ بیڈ لگانے کے بعد جو ہے اگر آپ بیڈ جو ہے جیت جاتے ہیں، اگر آپ کی بیڈ لگ جاتی ہے تو پھر وہ لائسنس ایشو ہوتا ہے۔ لائسنس ایشو کرنے کے بعد ہنٹ کی جاتی ہے۔ تو اب ہنٹنگ جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ایڈلٹ جانور کی ہوتی ہے، جانور نے تو مرنا تو ہے ہی نا۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو ہے جانور نے مرنا تو ہے ہی اس نے، تو کیوں نہ ایک ایسا جو ہے نا اسٹریٹجی ہم کیوں نہ اپنائیں کہ جانور بھی مرے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا لوگ جو ہیں اس کمیونٹی کے اندر جو ہے نا اس میں ان کو بھی فائدہ ملے۔ تو یہ ہوتا ہے ٹرافی ہنٹنگ میں۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا مختلف علاقے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں جو ہے وہ وائلڈ لائف کی جو ٹرافی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ
کچھ کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے، اس مخصوص ایریا میں لوگ بستے ہیں اور انہی لوگوں کا ایک کمیٹی ہوتا ہے، وہ اپنے جو وائلڈ لائف کی جو ان کی جو ہے اینیمل ہے وہ پورے سال جو ہے وہ اس کی خود ایک کمیٹی بنا کے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کے بعد جو ہے وائلڈ لائف کے جو ڈپارٹمنٹ والے ایک مخصوص بندے کو، ایک مخصوص لائسنس کو اس جگہ میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ اس جگہ میں آپ کی ہنٹنگ ہوگی، اس کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریا میں آپ کی جو ہے وہ ہنٹنگ ہوگی۔ تو ہنٹر اس جگہ میں جاتا ہے اور وہ جو فی جو جمع کرتا ہے اس میں سے بھی 80% جو ہے وہ کمیونٹی کو جاتا ہے، 20% گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کتنے جو ہے نا پیسوں میں یہ ہنٹ کی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو مارخور کی بات کروں تو مارخور کیونکہ پاکستان کا نیشنل اینیمل بھی ہے اور مارخور جو ہے نا وہ بہت جو ہے ایک رچ وائلڈ لائف اسپیشی ہے۔ اسی طرح آئیبیکس، ہمالین آئیبیکس کی بھی جو ہے وہ ہنٹنگ کی جاتی ہے، لیکن مارخور کی اگر میں بات کروں تو 70 to 80,000 جو ہے US$ میں یہ ہنٹ کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو اپنے جو جس جگہ سے میرا تعلق ہے گلگت سے، ہومر جٹیال سے، میرے خیال سے 2-3 سال پہلے ہنٹ کی گئی تھی $1,10,000 میں جٹیال نالے میں استور مارخور کی، اور اس میں جو ہے اس میں سے تو آپ ڈالر تو دیکھیں کہ 70 to 80,000 US$ کا پرمٹ ملتا ہے، اور وہ جو ہے کمیونٹی کو میرے خیال سے 80% ملے تو اس میں سے ایک ہیوج اماؤنٹ کمیونٹی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر میں ایک ایز اے ماڈل کمیونٹی کی بات کروں تو خنجراب علاقے میں جو گوجال ہے اپر ہنزا، اس میں ایک جو ہے کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریا ہے، اس کا نام ہے KVO، خنجراب ولیجرز آرگنائزیشن۔ وہ ایک ہنٹنگ کنٹرول کمیونٹی ہنٹنگ ایریا ہے جہاں پر ان کی جو کمیٹی ہے پورے سال جو ہے وہ وائلڈ لائف اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو وہ ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور وہ یہ خیال بھی رکھتے ہیں کہ ان کے لوگوں میں سے کوئی یہ شخص جو ہے نا جا کے شکار نہ کرے، اور واچ اینڈ وارڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شکار کرتا بھی ہے تو وہ جا کے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اس بندے کو وہ جو ہے ہینڈ اوور کرتے ہیں اس بندے کو۔ تو جو KVO کی جو ہے مثال میں آپ کو دے دوں تو انہوں نے اس ہنٹنگ سے اتنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ان کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کمیونٹی کے لیے جو ہنٹنگ کے پیسے آ جاتے ہیں ان میں سے وہ اپنے کمیونٹی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں ان پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی جو ہے نا وساطت سے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹرافی ہنٹنگ جو ہے ایک اچھی چیز ہے، اور پچھلے 3-4 سالوں میں یہ چیز پایا گیا ہے کہ ٹرافی ہنٹنگ کی وجہ سے جو اینیملز ہیں وائلڈ لائف اینیملز اس کی پاپولیشن میں کافی جو ہے نا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو ہم بکس میں بھی میں پڑھتا تھا، میری طرح آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جو مارخور ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈکریز ہونی شروع ہو گئی ہے اور وہ ایکسٹنکٹ ہونے کے قریب ہے، لیکن گلگت بلتستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں سے، ان کے محنت کی وجہ سے، لوگوں کی محنت کی وجہ سے پچھلے 3-4 سالوں میں اب یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وائلڈ لائف اینیمل جو ہے وہ ان کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نا اگر یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وائلڈ لائف کی جو پاپولیشن، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم خود جب تک نہیں دیکھیں گے، تو نومبر سے جو ہے اپریل تک ہنٹنگ سیزن شروع ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان جو ہے جنت نظیر جو گلگت بلتستان ہمارا خطہ ہے اس میں دنیا کے بہت ہی جو ہے نا مشہور نیشنل پارکس بھی موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو نیشنل پارک ہے وہ خنجراب نیشنل پارک ہے۔ خنجراب نیشنل پارک کی جو وزٹنگ جو پیریڈ ہوتا ہے نیشنل پارک میں جو سپیشیز پائے جاتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سمرز میں تو لوگ بہت آتے ہیں جو ہے وزٹ کرتے ہیں KNP کی، لیکن جو نیشنل پارک ہے نیشنل پارک کا جو ایک وزٹنگ ٹائم ہوتا ہے، وزٹنگ ٹائم بھی جو ہے وہ نا ونٹرز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ونٹرز میں جائیں خنجراب نیشنل پارک پر تو آپ کو روڈ پر بے تحاشا بے شمار تعداد میں ہمالین آئیبیکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ سنو لیپرڈ بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔
تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سمرز میں بہت سارے ٹورسٹ آ جاتے ہیں، تو ٹرافی ہنٹنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل ہنٹرز آ جاتے ہیں، نیشنل ہنٹرز آ جاتے ہیں، لوکل ہنٹرز آ جاتے ہیں، تو جو ونٹرز میں جو ٹورسٹ کی جو فلو جو ہے وہ جو کم ہو جاتا ہے ٹرافی ہنٹنگ کی وجہ سے. ٹرافی ہنٹنگ مدد دیتا ہے کہ ٹورسٹ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور ونٹر ٹورزم جو ہے ہمارے علاقے کا ونٹر ٹورزم میں بھی جو اضافہ ہوتا ہے. تو ٹرافی ہنٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو جو اینیملز ہوتی ہے ان کی پاپولیشن میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو جو ہے نا مار کے اس کی پاپولیشن ڈیکریز کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا سوچ جو ہے آپ لوگوں کی وہ غلط ہے. ٹرافی ہنٹنگ سے جو ہے اینیملز کی پاپولیشن ڈیکریز نہیں ہوتی ہے بلکہ انکریز ہوتی ہے. نمبر 2 پر یہ ہوتا ہے کہ ونٹر ٹورزم جو ہے اس میں اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ونٹر ٹورزم جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف قومی خزانے میں پیسے آ جاتے ہیں، اور اس سے 80% جو ایک بگ اماؤنٹ ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ لوگوں کو جو ہے جب ہنٹنگ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے تو ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں تمام جو کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز ہوتے ہیں ان تمام کمیٹیز کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان یا کسی ہائی ڈگنیٹری کے پریزنس میں ان کے چیکس ان کے پیسے دیے جاتے ہیں. اس میں کوئی بھی کرپشن نہیں ہوتی ہے، یہ ایک صاف ستھری چیز ہوتی ہے. تو اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرافی ہنٹنگ کے نقصانات کوئی بھی نہیں ہے، بہت سارے فائدے ہیں. تو ویڈیو جو ہو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ نے اینڈ تک میرا ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ بگر آڈینس تک میری جو ہے نا یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور وہ اس ویڈیو کو جو ہے نا دیکھ لیں کہ ٹرافی ہنٹنگ کیا چیز ہے، ٹرافی ہنٹنگ کے فائدے ہیں، نقصانات نہیں ہیں، اور لوگوں کا جو ایک مس کانسیپٹ ہے وہ اس ویڈیو کی وجہ سے تاکہ دور ہو سکے. اگر آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر بھی جو ہے مقتدی علی خان کے نام سے میرا چینل ہے، آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا. فیس بک پر بھی مجھے فالو کیجئے گا. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.